میرے دوست نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو عصا کے بارے میں ہم نے لاٹھی اس کے بارے میں ہم نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا جو صیفی حضرات ہمارے جوان ہوتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے اور اس عصا کو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہ عصا سنت طریقے کے مطابق وہ استعمال کرتے ہیں اور یا سنت کے بغیر استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میری کلپ میں بھی شاید آپ کو میں نے بتایا ہوگا کہ مشائخ نے ہمیں عصا کی مسنون ہونے کا ایک عمر بتایا ہے۔ مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ عصا کا عمر جو ہے وہ 40 سال کے بعد ہے۔ اب کچھ ایسی سنتیں ہوتی ہے، سنن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سنتوں کو ایک خاص وقت معین کر کے اور خاص عمر معین کر کے اسے ادا کیا جاتا ہے، اور کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عمر اور وقت کی لحاظ اور تقاضا کے علاوہ ہوتے ہیں۔ مثلا میں عمامی کا آپ کو بتاؤں، عمامی کی مسنونیت میں حضرت شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہوا ہے کہ عمامہ کس کے لیے کتنے سائز کا بہتر ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے عمامہ شرعی 7 گز بتایا ہے، یہ مسنون ہے ان کے حق میں۔ کچھ علماء اور فضلاء کو انہوں نے 14 شرعی گز بتایا ہے، اور حتیٰ کہ 23 شرعی گز تک بتایا ہے۔ قاضی القضات یا حاکم کے لیے عمامے کا سائز بڑا انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ سنتیں جو ہے وہ وقت اور عمر کے لحاظ سے بھی کی جاتی ہیں۔ اب ایک بندہ ہے جنہوں نے سنت سمجھ کے جوانی کے عالم میں عصا اٹھا لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، عصا تو اٹھا لیا، لیکن بسا اوقات ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایز تبرک اور ایز خودبینی اور ریا کی طور پر بھی کچھ چیزیں اپناتے ہیں۔ اب ہر وہ عمل جو ریا کی وجہ سے ہو وہ فاسد ہے، وہ باطل ہے۔ تو اگر ہماری یہ دوست عصا اٹھاتے ہیں جوانی کے عالم میں اور ان سے اس کا مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اقامت ہو، تو بھلے عمر کا وہ لمحہ بھی ان کا نہیں ہے کہ جس میں عصا اٹھانے کا مسنون طریقہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، رب کائنات نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی پروردگارہ یہ میری عصا ہے، میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ اس پہ میں تکیہ کرتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي جب میں اپنی بھیڑ بکریاں چراتا ہوں تو اس میں سے اس کو بھی سنبھالتا ہوں، اور وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى اس میں میرے لیے اور بھی بہت ساری خوبیاں اور ضروریات کو ادا کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس عصا پر اور ضروریات کیا تھی؟ اس عصا پر اور ضروریات جیسے پتھروں کا جھاڑنا درختوں سے، یا اور دیکھیں اس میں سے لفظ یہ فرمایا ہوا کہ اتوکا علیہا اس پر میں تکیہ بھی کرتا ہوں۔ تو بسا اوقات کوئی جوان بندہ بھی ہو لیکن وہ کمزور ہو اور وہ عصا پر تکیہ لگائیں، عصا اپنے پاس رکھے دوسری چیزوں کے لیے تکبر اور غرور کی وجہ سے نہ ہو، تو پھر یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک بندے کا عمر بھی عصا اٹھانے کا ہو، 40 سال سے زیادہ ان کا عمر ہو، پھر بھی وہ عصا اٹھا، اس عصا اٹھانے میں ان کا نظریہ تکبر اور ریا، خودبینی، انانیت ہو، تو پھر ان کے لیے وہ سنت نہیں ہے بلکہ وہ ریا میں شامل ہو گیا۔ اسی لیے ہر وہ عمل جو خالصتاً سنت کی نیت سے اور اللہ کی رضا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کی جائے تو پھر وہ سنت میں جانا جائے گا۔ اگر جوان صیفی حضرات نے بھی عصا اٹھائی ہے تو ہمیں اس میں سے محمود اور نیک نیت کو شامل حال رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر صیفی حضرات جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرنا اپنے آپ کے لیے بہت بہتر سمجھتا ہے اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان صیفی نے یہ عصا بھی سنت کی طریقے سے اٹھائی ہو تو ان کے لیے سنت ادا ہو گئی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔